کل بیٹا ہم نے تھائرائڈ گلینڈ اور ساتھ میں ڈسکس کیا تھا اباؤٹ دا ہارمونز آف گٹ، اور پینکریاز اور گونیڈس ہمارا رہ گیا ہے اس یونٹ میں، اور پینکریاز اور گونیڈس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. سو بیٹا سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا پینکریاز. ٹھیک ہے جی. سو بیٹا پینکریاز کی بات کریں تو پہلے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیے گا، دس از دا ڈوئل گلینڈ. ڈوئل گلینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایکزوکرائن نیچر بھی پائی جاتی ہے اور اس کے پاس اینڈوکرائن نیچر بھی ہے. اس کی ایکزوکرائن سیکریشن جو ہے وہ بیٹا پینکریاٹک جوس ہے which contain digestive enzyme. آپ سے میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ جو ایکزوکرائن سیکریشن ہوتی ہے اس میں انزائم کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ جو اس کی اینڈوکرائن سیکریشن ہے اس میں بیٹے ہمارے پاس انسولین اور گلوکاگون شامل ہیں. سو یہ اس کا جو میجر پورشن ہے اپروکسیمیٹلی 90% کے قریب حصہ وہ بیٹا ایکزوکرائن، جبکہ 10% کے قریب حصہ جو ہے بیٹا وہ اینڈوکرائن ہے. یعنی اس کا میجر پورشن جو ہے وہ ایکزوکرائن نیچر کا ہوتا ہے. اس کی پوزیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں سو اسوفیگس، اسٹمک اور اسٹمک سے آنورڈ ہمارے پاس ہے ڈیوڈینم. جسٹ بینیتھ دا، یہ میں یہاں پہ ذرا ڈاٹڈ لائن سے اس کو بتا دوں، یہ بیٹا اس طرح سے موجود ہوتی ہے پینکریاز، اور اس کے ٹپ پر آپ کے پاس سپلین بھی موجود ہوتی ہے. دس از دا پینکریاز. اگر ہم پینکریاز کا اسٹرکچر دیکھیں تو براڈلی اس کو ہم 3 مین پارٹس میں انلارج کر کے دکھانے جا رہا ہوں. ہم بیٹا اس کو براڈلی 3 مین پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دس از دا ہیڈ آف دا پینکریاز، دس ون از دا باڈی آف دا پینکریاز، وائل دس ون از دا ٹیل آف دا پینکریاز. ٹھیک ہے جی. اس کا جو میجر پورشن ہے وہ بیٹا میں اس کو فل کرتا ہوں، کلر کر رہا ہوں ود دا گرین کلر. ایکزوکرائن ہے جی، اور اس کے ایکزوکرائن جو سیلز ہوتے ہیں دے آر کالڈ ایز ایکینائی بھی اس کو بولا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارا یہاں پر کنسرن اس کے جو اینڈوکرائن رول ہے اس میں. تو اس کے اینڈوکرائن میں بیٹا ہمارے پاس ڈھیر سارے کلسٹرز کی شکل میں سیلز آرگنائزڈ ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سے. ان کی تعداد بیٹا مور دین 100 ہو سکتی ہے. دیز آر دا آئلٹس آف لینگرہنز. آئلٹس آف لینگرہنز وچ آر دا اینڈوکرائن سیلس اور گلینڈ. اور اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کے پاس زیادہ تر حصہ یہ بلو کلر کے جو کلسٹرز آف سیلز ہے اس سے مل کے بنا ہوا ہے. اینڈ دیز آر کالڈ ایز ایسینس یا ایسینائی. ٹھیک ہے جی. جن کا جو کام ہے میں چھوٹا سا اس کے ساتھ بریکٹ میں ایکزو لکھ رہا ہوں، ایکزوکرائن سیکریشن، جبکہ آئسولیٹس آف لینگرہنز کا جو مین کام ہے دیٹ از دا اینڈوکرائن سیکریشن.
اب بیٹا ہم ایک آئسولیٹس آف لینگرہن میں ایک آئسولیٹ کو ان لارج فارم میں یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ذرا کلیئر ہو. سو just give me a minute please. جی بیٹا تو ایک آئلٹ آف لینگرہن کو بیٹا میں یہاں پر آپ کے سامنے جسٹ ایک آئلٹ آف لینگرہن کو ان لارج فارم میں اگر دکھاؤں تو اس میں یہ بیٹا اس طرح سے ڈھیر سارے سیلز کا یہ کلسٹر ہے. یہ بیٹے میں نے بلیک کلر سے جو سیلز بنائے ہیں یہ پیریفرل سیل ہیں. پیریفرل سیلز آپ ان سیلز کو کہتے ہیں وچ آر پریزنٹ کلوزر ٹو دا باؤنڈری. اور اندر جو بیٹا میں ریڈ کلر سے سیلز بنانے جا رہا ہوں دیز آر کالڈ ایز اے کور سیلز. اور آپ کو پتا ہے کور سیلز ہم ان سیلز کو کہتے ہیں جو سینٹر میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بیٹا ہمارے پاس ایک آئلٹ آف لینگرہن کا سٹرکچر. آپ کو اندازہ ہے کہ یہاں پر لینگرہن سائنٹسٹ کا نام ہے جس نے اس کو ڈسکور کیا اور اس پہ اپنا جو ہے وہ کام کیا, اس کو ایکسپلین کیا. ان کو آنر دینے کے لیے ہم اس سیلز کے کلسٹر کو آئلٹ آف لینگرہن ہی کہہ دیتے ہیں. لیکن یہاں کچھ سیلز بیٹا میں سپوز کیجئے گا اکا دکا میں نے یہاں پر ایسے بھی ہیں جن کو بیٹا فل کیا ہوا ہے, کلر کیا ہوا ہے, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر ایک تیسری طرح کے بھی کچھ چند ایک سیل جو ہے وہ موجود ہو سکتے ہیں. آلدو ان کا تذکرہ ہماری بک میں نہیں ہے تو اس لیے زیادہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ان کو میمورائز کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ زیادہ کوئی پریشان نہیں ہونا کہ یار یہ ڈیلٹا سیل بھی سر بتا رہے ہیں. اچھا جی, یہاں پر جو بلیک کلر سے میں نے سراؤنڈنگ میں سیلز بنائے ہیں دیز آر دا الفا سیلز. ٹھیک ہے جی, اور یہاں اندر جو ڈھیر سارے سیلز تعداد میں بہت زیادہ سیلز ہیں جو ریڈ کلر سے میں نے بنائے ہیں دیز آر دا بیٹا سیلز. الفا سیلز اینڈ بیٹا سیلز. اور وہ سیلز جن کو یہاں پر میں نے فل کر دیا ہے, کلر کر دیا ہے, دیز آر دا ڈیلٹا سیلز. انہیں بیٹا ہم ڈیلٹا سیلز کا نام دیتے ہیں. اور اب بات کریں ان کے رول یا ان کے فنکشنز کی تو جیسے یہ بڑے فیمس ایم سی کیوز ہے لیکن ہے بہت آسان. آپ سب بچے جانتے ہیں کہ جو آپ کے پاس بیٹا الفا سیلز ہے انہوں نے ایک ہارمون بنانا ہے جس کا نام ہے گلوکاگون.
बीटा सेल्स जो हैं इन्होंने बेटा हार्मोन बनाना है इंसुलिन, जबकि डेल्टा सेल ने सोमैटोस्टैटिन बनाना है। डेल्टा सेल का काम बेटा यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन बनाना है। ठीक है जी। तो बेटा एक बात जरा ज़हन में रखें कि जो आपके पास अल्फा सेल्स है या बीटा सेल्स है, मेनली ज़ाहिर है इनका ही हमने देखना है। इन्होंने इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये बड़ी खास बात है। तो सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियास, इसको कंट्रोल किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल की बेस पे। ठीक है जी, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे, जरा देखें कि जो ग्लूकागॉन है ये तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है और इसका काम ग्लूकोज बढ़ाना है इन ब्लड। कब? जब ग्लूकोज की कमी है। इंसुलिन इसे तब सक्रीट होना जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है और इसने ग्लूकोज लेवल को कम करना है इन द ब्लड, यानी इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, दोनों ने। ठीक है जी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बेटा जी यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिए, ये लाइट की काफी रिफ्लेक्शंस हैं, मैं लाइट जरा बंद कर लूँ जो एक्स्ट्रा कर लूँ। अच्छा बेटा सुने, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेनली कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियास। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करने में इनडायरेक्ट रोल दो चीजों का और भी है। ये इनडायरेक्ट रोल है, इसलिए मैं इसको अलहदा से एरो करके दूसरी तरफ लिख रहा हूं। ग्रोथ हार्मोन STH, मुझे बताना है आपने सोच समझ के, और फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी अबाउट दिस। आप में से कोई भी, जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्यों? कि ताकि उसकी रेस्पिरेशन हो, उससे एनर्जी मिले और उस एनर्जी को आप यूज करें। तो बेटा ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियास को कंट्रोल करता है। इसी तरह से ACTH का भी इस पर किसी ना किसी हद तक इन्फ्लुएंस है। कैसे? कि ACTH जो है आपने पढ़ा कि इसने एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेटा इसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनवाने हैं, और वो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं वो बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, और जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक हो गई बात बेटा? तो ये देर में कि डायरेक्ट इसका कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन इनडायरेक्ट इसको STH और ACTH का भी इस पर इन्फ्लुएंस जरूर होता है। आई एम गोइंग टू रेज इट। कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इनके क्या इफेक्ट हैं, ये कैसे कैसे असरात लेके आते हैं। जी बेटा प्लीज बता दीजिए। इंडोक्राइन सर फंक्शन इसका 10% है, फिर सर शुगर लेवल कितना कंट्रोल करता है? 90%, 80%, और सर ये ACTH और STH कितना ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करते हैं ब्लड का? ये नहीं कंट्रोल करते भाई ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इनकी वजह से ग्लूकोज लेवल, देखो ना STH ने ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ की कोशिश ज्यादा चाहिए, तो ये इन्फ्लुएंस करता है पैंक्रियास पे कि भाई ग्लूकागोन बना के दो मुझे, मैंने ग्लूकोज लेवल ज्यादा चाहिए मुझे ताकि मैं ग्लूकोज को यूज कर सकूं। ACTH जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर बेटा पैंक्रियास एक्ट करके इंसुलिन बनवाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो। तो ये दोनों इनडायरेक्ट वे में जो है वो बेटा आप ध्यान में रखें, ये दोनों इनडायरेक्ट वे में पैंक्रियास, असल में ये दोनों ब्लड ग्लूकोज को छेड़ रहे हैं, ये खुद डायरेक्ट पैंक्रियास पे नहीं एक्ट कर रहे। ग्रोथ ज्यादा होगी तो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज इस्तेमाल होती जाएगी,
اور بلڈ میں موجود گلوکوز جب استعمال ہوتی جائے گی تو آپ کے پاس آئے گا ہائپوگلائسیمک ایفیکٹ، جس کی وجہ سے انسولین ریلیز ہوگی، گلوکاگون ریلیز ہوگی اور بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھائے گی۔ اے سی ٹی ایچ جب زیادہ بنے گا تو کارٹیسولز اور جو آپ کے پاس کارٹیکوسٹیرونز سے یعنی گلوکوکارٹیکوائڈ سے بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھا دیں گے، وہاں بلڈ گلوکوز لیول کا بڑھنا جو ہے وہ بیٹا سیل سٹرکٹ کرے گا، جو کہ انسولین جو ہے وہ سیکریٹ کرے گا۔ بہرحال سومیٹوسٹیٹن کا ڈائجیشن میں کچھ حد تک رول ہے، لیکن میں اس کے آگے کراس لگا رہا ہوں چونکہ اس کا آپ کی بک میں کسی لیول پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات بیٹا؟ جنید سمجھ لگی ہے؟ جی سر۔ سر جو ایس ٹی ایچ اور سومیٹوسٹیٹن ایک دوسرے کا اینٹاگونسٹک ہے؟ ایس ٹی ایچ کس کے اینٹاگونسٹک ہے؟ سومیٹوسٹیٹن۔ ایک ہی بات ہے بھائی، ایس ٹی ایچ سومیٹوسٹیٹن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ وہ گروتھ کروا رہا ہے اور یہ نیوٹریشن ایبزارپشن کروا رہا ہے، اور کچھ ہی حد تک یہ انہیبیٹری بھی ہے گروتھ، کچھ ہارمونس کو یہ انہیبٹ بھی کرتا ہے۔ ان کا ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں بنتا آپس میں۔ اس کے نا بڑے زیادہ ٹاسک ہیں، ملٹیپل ٹاسک ہے، میں نے اس لیے ذکر ہی نہیں کیے، ہماری بک میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ سپوز کر لیں اگر آپ کی بک میں یہ نہیں موجود اور میں نے لکھ دیا، اگر اکا دکا فنکشن ہوتا تو میں لکھ دیتا۔ ابھی آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں یا کسی ہائر بک سے کنسرن کر کے دیکھیں تو سومیٹوسٹیٹن کے ڈھیر سارے فنکشن لکھ دے گا۔ میں نے ایک فنکشن بتایا کہ یہ کچھ ہارمون کو انہیبٹ کرتا ہے اور نیوٹریشن یا ڈائجیشن میں اپنا رول ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ملٹیپل ٹاسک ہیں۔ سر ہمارے بک میں ہے نا، دیکھو لڑکے میں بتا رہا ہوں، اٹ از ناٹ کامن۔ ساجد آپ بلوچستان کی بک میں ہے یہ اور کے پی کے کی بک میں ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از ناٹ پریزنٹ ان دا پنجاب ٹیکسٹ بک، اٹ از ناٹ پریزنٹ ان دا ٹیکسٹ۔ تو میں اس کو فردر کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، ٹاپک پہلے کنفیوزنگ۔ ابھی آپ جب اس کے فنکشن دیکھیں گے تب آپ کو ٹرمز کا اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب بلا وجہ کی ہم انرجی ویسٹ کریں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی اور سوال ہو تو پلیز بتا دیں۔ بس یہ یاد رکھیں نا کہ سومیٹوسٹیٹن جو ہے یہ صرف ڈیلٹا سیل پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ بھی چاہے نہ یاد رکھیں، چونکہ بیٹی آپ کی بک میں ڈیلٹا سیل بھی نہیں لکھا ہوا، پنجاب کی ہے نا اسٹوڈنٹ آپ؟ یس سر۔ ہاں، آپ چاہے یہ بھی نہ یاد رکھیں، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں ساتھ میں بلوچستان کے کے پی کے بچوں کو بھی تو لے کے چلنا ہے، صرف میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی ڈیلٹا سیل یاد رکھ لینا سومیٹوسٹیٹن کے حوالے سے، اور پنجاب والا کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی کوئی پتہ نہیں، پی ایم سی دوبارہ علیحدہ پیپر لے لے، پتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا، لیکن 99% چانس یہی ہے کہ اب پھر سے این ایم ڈی کیٹ ہی ہونا ہے اور سیم پیپر ہی چلنا ہے۔ اچھا خیر سنیں، اچھا جی اب ہم صحیح کام کی طرف جا رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا کیا ہے۔ یہاں پر میں بیٹا لکھ رہا ہوں کون کون سے ایفیکٹس لے کے آنے ہیں، ساتھ میں بیٹا لکھ رہا ہوں گلوکاگون، اور اس کے بعد میں لکھ رہا ہوں انسولین۔ اچھا بیٹا ایک اور بات ذرا توجہ سے سن لیں، آپ نے امیج میں دیکھا ہوگا کہ میں نے گلوکاگون یعنی الفا سیل، گلوکاگون پروڈیوسنگ سیل، الفا سیل بہت کم بنائے تھے، بیٹا سیل بہت زیادہ ہے۔ گلوکوز لیول کم ہونا آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہے تو صحیح، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بڑے میکانزم رکھے ہیں گلوکوز لیول کو بڑھانے کے لیے۔ گلوکوز لیول بڑھ جائے تو کم کرنا بڑا مشکل ہے، کم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ میں ہنگر پرینک سٹارٹ ہوتے ہیں اور آپ کچھ کھا لیتے ہیں جس سے بلڈ گلوکوز لیول پھر سے بڑھ جاتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، اگر اللہ نہ کرے بلڈ گلوکوز لیول لو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پینکریاز کے علاوہ آپ کی باڈی میں ایڈرینل گلینڈ بھی بنایا ہے، تو ایڈرینل گلینڈ گلوکوکارٹیکوائڈ ہارمون ریلیز کر کے بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ گلوکوز لیول جو ہے وہ بیٹا بڑھانا زیادہ مشکل نہیں ہے بنسبت کم کرنے کے، کم کرنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کا گلوکوز لیول کم ہے تو آپ اورلی انٹیک کر سکتے ہیں یا ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ گلوکوز بنا سکتا ہے، لیکن جب زیادہ ہو گیا اس کو کم کرنا تھوڑا سا کمپیریٹیولی مشکل ہے، اس لیے انسولین کی ضرورت آپ کو زیادہ ہے، گلوکاگون کی کم ہے، اس لیے انسولین بنانے والے سیل یعنی بیٹا سیل بہت زیادہ ہے اور الفا سیل جو ہے کمپیریٹیولی کم ہے۔ سمجھ لگی بات کی بیٹا سب بچوں کو؟ یس سر۔ سنیے گا، پہلا ورڈ لکھ رہا ہوں میں گلائکوجن، گلائکوجن لکھ کے او لائسس، گلائکوجنائسس۔ اب ذرا سنیں، لائسس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، گلائکوجن کا ٹوٹنا، اس ٹرم کا مطلب کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ جی رمضان بھائی بول رہے ہیں، فٹافٹ بول رہے ہیں۔ ہاں جی ہو جائے گا، میں اناؤنس کر دیتا ہوں۔
अच्छा जी, ग्लाइकोजिनोसिस का मतलब है कि ग्लाइकोजन का टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना होता है ना, तो ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लाइको टूटने से ग्लूकोज का बन जाना। अब मुझे बताएं, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रही है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो ये काम ग्लूकागॉन ने करना है, इंसुलिन ने ये काम नहीं करना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये बेटा काम जो है वो ग्लूकागॉन का है। दूसरा मैं लिख रहा हूं इसी से लिंक करके, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, यानी तवज्जो से देखें, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है इनटू द ग्लाइकोजन, इसका मतलब ग्लूकोज कम हो रही है, ग्लूकोज लेवल को कम करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागॉन का इस पे कोई रोल नहीं है। उसके बाद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मैंने हिंट आपसे जिक्र कर लिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड में भी। ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, नियो का मतलब है न्यू, जेनेसिस का मतलब है बनना। तो मैं इसके साथ लिख देता हूं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का बनना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोसिस। खास तौर पे प्रोटीन्स है मेरा कंसर्न नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक नई ग्लूकोज का बनना, तो इसमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो ये काम भी कौन प्रमोट कर रहा है? ये काम भी ग्लूकागॉन प्रमोट कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं, इसमें बेटा ग्लूकोज ब्रेक हो जाती है और ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है। तो इसमें भी ग्लूकोज कम हो रही है, कम होना ये बेटा हमेशा इंसुलिन ने करना है, ठीक है जी, ये काम हमेशा इंसुलिन ने करना है। उसके बाद है बेटा जी लिपोलाइसिस। जब आप स्टारवेशन यानी भूखे हैं, आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल में बहुत कमी है, उस वक्त आपकी बॉडी में मौजूद, वेट रिड्यूस होता है ना बेटा भूखे रहने से, तो उस वक्त आपकी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सॉरी, लिपिड जो है वो लिपो का मतलब लिपिड टूटना शुरू हो जाएगी। भूखे होने की वजह से ग्लूकोज तो है नहीं, तो बॉडी में जो लिपिड स्टोर की हुई है आपने, वो लिपिड्स टूटना शुरू हो जाएंगी और वो टूट के ग्लूकोज बनाती जाएंगी। सो लिपिड से ग्लूकोज बनना, इसमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, ये काम भी बेटा ग्लूकागॉन ने करवाना है। और लिपोजेनेसिस, कि जब आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेके जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी ने उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया है इनटू द लिपिड्स। उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लिपिड्स में कन्वर्ट होना, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, ये भी किसका रोल है? दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन ये सारे काम करवाती कैसे है, बड़े तवज्जो से देखें। ये बेटा एक लिपिड बाइलेयर है, ग्लूकोज बीइंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये तवज्जो से जरा देखनी है आपने बात। और ये बेटा मैंने आपके सामने ग्लूकोज का कैरियर बना दिया है, ठीक है जी। ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लूकोज का कैरियर बना दिया। यहां पर ब्लड है सपोज, नीचे सेल है, ये बेटा जो है ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वाइज ज्यादा है और आपको रिक्वायरमेंट अंदर है, सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है यहां, ठीक है जी, बाहर ज्यादा अंदर रिक्वायरमेंट है। ये जी बेटे मैं ये आई लिख रहा हूं, आई स्टैंड फॉर द इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन आके इस कैरियर के साथ बाइंड करनी है, इस कैरियर में क्या चेंजेस आनी है।
لیں جی اس کیریئر نے اپنی شیپ کو چینج کرنا ہے, بڑا شرارتی کیریئر ہے. یہ جی کیریئر اپنی شیپ چینج کرتا ہے انڈر دا انفلوئنس آف دا انسولین, اور گلوکوز سیل سے اندر موو کر جاتی ہے. کوئی آ رہی جی سمجھ بچے ہو, سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں ہاں کرتے رہا کرو نا, پتہ لگے کہ سن بھی رہے ہو کہ نہیں سن رہے. اچھا جی, تو گلوکوز اندر آ گئی. تو بیٹے اب سپوز کریں, میں ابھی تھوڑا سا آپ سے ہنٹ ذکر کر دیتا ہوں ڈیابٹیز میلیٹس کا. لو بچوں توجہ سے سننا, ڈیابٹیز میلیٹس. ڈیابٹیز جو ہے دو طرح کی آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا, ایک ہے انسولین ڈیپینڈنٹ, ایک ہے انسولین انڈیپینڈنٹ. انسولین ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے بھائی انسولین بن ہی نہیں رہی, اور یہ بوا ہی نہیں کھلے گا, یہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا. دروازے سے مراد کیریئر ہے بھائی, کیونکہ وہ خالی پنجابی کے پنجاب کے بچے ہو تو ہم پنجابی لیکچر کے دوران بولتے ہیں, کافی بولتے ہیں. اب ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ یار نہ ہی بولیں. کیوں بھائی بلوچیو آپ کو یہ بوئے کا مطلب پتا ہے؟ بوا کسے کہتے ہیں؟ ساجد آپ کو پتا ہے بوا؟ گھر کو چلو جو بھی ہو بھائی ہو, بوئے کا مطلب پتا ہے؟ دروازہ. تو سمجھ لیں کہ یہ گلوکوز کا دروازہ ہے, اور اس کا لاک کھولنے کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے انسولین. تو بھائی انسولین اگر نہیں ہے تو دروازہ نہیں کھول سکتا. تو یہ ہے انسولین ڈیپینڈنٹ ڈیابٹیز میلیٹس, اس بندے کو انسولین لگائی جاتی ہے. دوسری ہے کہ خاص طور پہ یہ دوسرا والا کیس ہونا ہے اوبیز پرسن میں, جن کا باڈی ویٹ زیادہ ہے. زیادہ ظاہر ہے باڈی ویٹ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ ایکسٹرا کھاتا ہے. ایکسٹرا کھانے کا مطلب ہے کہ ان کے بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ تر وقت ایسے ہیں جب ہائی رہا. جب بلڈ گلوکوز لیول ہائی رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان گیٹس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, ان کیریئرس کو ایکچولی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, اور انسولین سے بیٹا بار بار کھولا جاتا ہے کہ بھائی گلوکوز کو اندر لے آؤ. پھر اندر جب سیل کی آ جائے گی پھر یہ سارے کام ہونے ہیں جہاں جہاں میں نے ٹک لگایا. سیل کے اندر گلائکوجینیسس ہونی ہے, سیل کے اندر گلائکولائسس ہونی ہے, سیل کے اندر لپوجینس. چونکہ انزائم تو سیل کے اندر ہوتے ہیں نا بھائی, کسی بھی پروسیس کو کنٹرول کرنے والے, وہ کون سے باہر موجود ہے؟ سیل کے اندر انزائم ہے. اچھا دوسرا وہ بھائی ایک وقت آئے گا موٹا بندہ زیادہ کھا کے جو موٹا ہوا ہے, ایک تو بائی ڈیفالٹ یا آپ یہ کہہ لیں کہ جینیٹیکلی فیٹ ہے, دوسرا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہے, اس میں یہ ہونا ہے کہ یار یہ گیٹ انسولین کے انفلوئنس میں کام کر کر کے یہ دروازہ خراب ہو جائے گا. انسولین کے لیے یہ انسینسٹیو ہو جائے گا. انسولین آئے گی بھی اگر تو یہ کھلے گا ہی نہیں, اور یہ ذرا زیادہ خطرناک ہے. یہ لیٹ ایج میں عام طور پہ ڈیابٹیز کی یہ ٹائپ 2 جو ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بٹ تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتا دیا جینیٹکس میں, انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی جو خاص بات ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے ان کی مال فنکشننگ. ٹھیک ہے جی, پوچھیں بیٹا کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ سر کچھ لوگ فیٹ نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈیابٹیز میں بتا رہا ہوں, ڈیابٹیز از اے ملٹی فیکٹوریل ٹریٹ. اب ملٹی فیکٹوریل ٹریٹ کا کیا مطلب ہے؟ ملٹی کا مطلب زیادہ ہے, فیکٹوریل کا مطلب فیکٹر ہے, ایک سے زیادہ فیکٹر کا اس میں انفلوئنس ہے, جس میں سب سے بڑا رول آپ کے جینیٹکس کا ہے. بعض لوگ جو فیٹ نہیں بھی ہیں بٹ ڈیابٹک ہیں, اس کا مطلب 2-3 چانسز ہیں. ایک تو بیٹا وہ جو ہے وہ اپنی جینیٹک وہ جین کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیابٹیز بعض اوقات فیملیز میں رن کرتی ہے, اور ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور دوسری ریزن انوائرمنٹ کا انفلوئنس ہو سکتا ہے. مطلب وہ بندہ فیٹ نہیں ہے لیکن اس نے پچھلے 5-7 دنوں میں کوئی روز جو ہے وہ 3-4 بار کولڈ ڈرنک یوز کی ہے. کولڈ ڈرنک جو ہے نا وہ ایک دنیا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے, اور ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. 7 سے 8 چمچ چینی کے ایک 250 ml والی بوتل میں موجود ہے. اب 250 کی بجائے بھی ہم ½ لیٹر چڑھا جاتے ہیں پوری, 14 چمچ. اور اگر آپ ویسے 7 چینی چمچ کے کھائیں نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے, کوما میں چلے جائیں گے, بلڈ گلوکوز لیول اتنا بڑھ جاتا ہے. اور ہم بھائی وہ درن چڑھا رہے ہیں جی, اسٹنگ بھی چڑھا رہے ہیں, ڈیو عجیب و غریب سے ہے. تو وہ بیٹے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ دکھنے میں موٹا نہیں ہے لیکن اس کا گلوکوز انٹیک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے وہ ڈیابٹک بن سکتا ہے. صحیح ہے بیٹی؟ یس سر. اچھا جی, یہ خاص کام ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے اس کی مال فنکشننگ. تو پہلے میں بتا رہا ہوں اس کی ہائپوسکریشن اسپیسیفکلی. جیسا کہ بیٹے میں آپ کو ایک بات بتا چلوں, پینکریاس کی اینڈوکرائن فنکشن کے حوالے سے جب بھی بولا جائے نا
तो 90% आपके जहन में इंसुलिन आनी चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्लूकागॉन की अल्लाह ताला ने दो तरह से आपकी बॉडी में रिप्लेसमेंट बनाई है। एक तो भाई खुद खा लो ग्लूकोज, और दूसरा जो है वो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। अच्छा जी, हाइपोसेक्रीशन आमतौर पे इंसुलिन, तो इसमें बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा, इंसुलिन तो बन नहीं रही, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो बेटा ग्लूकोयूरिया, इसका मतलब पता है आपको? ग्लूकोयूरिया किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अंदाजा है इसका? यूरिया में भी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यूरिया क्या होती है? यूरिया थोड़ा बदलो, यूरिनेशन। उसके यूरिन में ग्लूकोज होगा भाई, ठीक है जी, उसके यूरिन के जरिए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाला जा रहा है। जब तो इसकी वजह, या आप ये भी कह सकते हैं इसको पोलीयूरिया, यानी बार बार यूरिनेशन होगी, और लेकिन उस यूरिया में क्या चीज साथ होगी? ग्लूकोज ही साथ होगी। बाद बुक्स में इसको कीटो यूरिया भी लिखा है ग्लूकोयूरिया की जगह। बात समझ लगी? आपने देखा है, चूंकि बड़ी कॉमन है डायबिटिक पेशेंट, उनको यूरिनेशन ज्यादा होती है ना यूजुअल पर्सन से, है ना भाई? उसके बाद जब यूरिनेशन ज्यादा होगी तो भाई प्यास भी ज्यादा लगेगी, पोलीडिप्सिया, और जब प्यास ज्यादा लगनी है तो भूख भी ज्यादा लगती है। भूख ज्यादा लगती है कि नहीं जो डायबिटिक पेशेंट है? क्यों भाई, आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट आपने देखा होगा, उसको भूख ज्यादा लगती है ना? क्यों ज्यादा लगती है उसको? सोचे भूख, क्योंकि वो ग्लूकोज सेल तक नहीं जा रही भाई। सेल के अंदर जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे ना उसको एनर्जी के लिए, वो भाई सेल में बहुत कम जा रही है, यूरिन के रास्ते से जाया होती जा रही है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को जो आपके पास फिजिशियंस हैं वो रिकमेंड करते हैं कि फूड बाय चंक्स खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, प्रोटीन लिपिड्स का इंटेक ज्यादा करें, और फूड को बाय चंक्स यानी थोड़ा थोड़ा, इक्को बारी 3 पराठे नहीं खाने, आधी आधी रोटी करके, मतलब हाफ करके उसको 2-3 घंटे के गैप के साथ खाएं, ठीक है जी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके साथ साथ आपने एक और बात ऑब्जर्व की होगी, जो डायबिटिक पेशेंट है लेट एज में जाके उनमें जो है वो आईज डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी, अडल्ट ब्लाइंडनेस की तरफ वो जा सकते हैं, ठीक है जी। अब जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनकी आई साइट वीक हो सकती है लेट एज में, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास जगह, मैंने नीचे हाइपो लिखना है, मैं जगह यहीं पे है। मसल्स की एक्टिविटी, ये मैं डाउनवर्ड एरो लिख रहा हूं, स्लो हो जाती है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें बॉडी, आसान लफ्जों में कहता हूं, मांस ढलक जाता है ना, मांस ढलका हुआ सा अजीब सा, वो यानी उसकी बॉडी या उसके मांस में या उसके बॉडी के मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो सख्ती नहीं रहती, ठीक है बेटा। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। ऑल्दो मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी, सिर्फ एक लाइट जल रही है, लेकिन फिर भी उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। ये मैंने बेटा डायबिटीज मेलाइटस लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे लफ्जों में दूसरा बेटा मैं हाइपर सेक्रीशन की भी बात करने जा रहा हूं। इसकी हाइपर सेक्रीशन जब होती है तो भाई ब्लड, खास तौर पे बात हो रही है यहाँ पर ग्लूकोज, क्या नाम, इंसुलिन की, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो इसमें बेटा बॉडी में कार्डिक बीट, ब्लड प्रेशर ड्रॉप। आपने देखा सराउंडिंग में अपने को, जिस बंदे को डायबिटीज है उसको ब्लड प्रेशर भी यूजुअली होता है, हमेशा नहीं लेकिन यूजुअली होता है, क्योंकि उसके ब्लड के ज्यादातर हिस्से को किडनी में भेजना है ताकि यूरिन के रास्ते से ग्लूकोज को निकाला जाए, तो ब्लड प्रेशर भी उसका इफेक्ट होता है। और अडल्ट ब्लाइंडनेस यहां भी कॉमन है, मसल्स की। लेकिन ये बेटा याद रख लें, इसकी वजह से बंदा कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, हाइपोसेक्रीशन की वजह, हाइपर सेक्रीशन की वजह से, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो, ठीक है जी।
تو وہ بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو ہے وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے. یہ ٹیبل بڑا خاص ہے, اس کو نہیں بیٹا آپ نے بھولنا. یہ سارے فنکشن جو ہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز پوچھ لیں اس سے پہلے کہ ہم فیڈ بیک انہیبیشن کی طرف موو کریں. سر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کڈنی پرابلم بھی ہوتی ہے. مجھے بتائیں, یورین بننا ہے تو کڈنی سے ہی بننا ہے, وہ کون سا پھیپھڑوں سے بننا ہے؟ اس نے بیچارے نے زیادہ فریکوینٹ یورینیشن کرنی ہے, اس کے کڈنیز کو نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑنا ہے. جب بھی کوئی آرگن نارمل سے زیادہ کام کرے گا تو اس کا بیڑا گرک تو ہوگا ہی نا. ہاں جی. سوائے مسلس کے, یہ بھی دیر میں رکھ لیں حافظہ, مسلس کے علاوہ. مسلس جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ وہ گرو کریں گے. ٹھیک ہے, لامار کی طرف یہ کہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جم کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں, جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اتنے مسل گین ہوتے ہیں. تو اسکیلٹل مسل کے علاوہ جو ویژرل آرگن ہے, انٹرنل آرگن, جتنا زیادہ استعمال ہوں گے اتنے زیادہ ان کے ڈیمیج ہونے کے خدشات بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹی. سر بک میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ٹیومرز اینڈ بیٹا سیلز کازز ایکسیس گلوکاگون سیکریشن. اس کا مطلب کیا؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ نا دو بکس والے دو سینیریو ہیں. دونوں بکس میں مطلب بعض پرانی بک میں لکھا ہے کہ الفا سیل کا جو ٹیومر ہے وہ الفا سیل کو ڈیمیج کرتا ہے, بعد میں لکھا ہے الفا سیل کا ٹیومر بیٹا کو ڈیمیج. میں بتا دیتا ہوں, کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھ لو, سوال اس لیے نہیں اس کا بن سکتا کہ صرف پنجاب ٹیکسٹ بک میں یہ بات فضول سی لکھی ہوئی ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا. اب آپ کی بک میں جو ہر سال مطلب ہر دوسرے تیسرے سال جو چینج آتی ہے وہ الفا سیل کی جگہ الفا سیل کا ٹیومر بیٹا کو ڈیمیج کرنے کی جگہ وہ کبھی کبھی الفا کو ڈیمیج کرتا ہے, یہی لکھ دیتے. میں بتا دیتا ہوں, لیکن یہ تمام بکس میں کامن نہیں ہے, تو اتنا گھبرانا نہیں ہے بیٹا. مجھے ٹیبل ریز کرنا ہے, بلکہ میں ٹیبل کوئی سوال ہو تو پوچھیں. میں خدیجہ بتاتا ہوں, ایک منٹ. اور کوئی اس کے علاوہ سوال؟ سر وہ جو آپ نے اڈلٹ بلائنڈنس ہائپر میں بتایا, اس بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. مطلب دونوں کنڈیشن میں جب بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہے تب بھی آپ کی یہ بلائنڈنس کا مطلب پہلے تو یہ سنے کہ بھائی اندھا ہونا نہیں ہے, آئی سائڈ کا ویک ہونا ہے. صحیح ہے. اگر بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہے تب بھی آئی سائڈ ویک ہوتی ہے, اگر بلڈ گلوکوز لیول کم ہے تب بھی آئی سائڈ ویک. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ نے ڈائبٹک پیشنٹ کو دیکھا ہو تو اس میں ہائپو اور ہائپر سیکریشن دونوں ایٹ اے ٹائم. لیور کہہ رہا ہوں, پینکریاز مال فنکشنڈ ہے. کبھی اس کی ریڈنگ ہائی آتی ہے, کبھی لو بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈائبٹک ہے تو اس کی بلڈ گلوکوز لیول ہمیشہ ہائی ہی آنا ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آئی سائٹ سلائٹلی ویک ہوگی, اس کا یہ مطلب ہے ایڈلٹ بلائنڈنس کا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اندھا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. بلڈ گلوکوز زیادہ ہوگی تو مسل ایکٹیویٹی کیوں کم ہوگی؟ مسل ایکٹیویٹی اس لیے کم ہو جائے گی کہ بلڈ گلوکوز لیول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس آتا ہے. ٹھیک ہے, سولیوٹ کنسنٹریشن بدلتی ہے, تو وہ تو ڈیمیجنگ ہے سیل کے لیے, جس کی وجہ سے پی ایچ بدل سکتی ہے. آپ نے پی ایچ کو 7.35 سے 7.45 رکھنا ہے. گلوکوز لیول بڑھنے کا مطلب بلڈ کی وسکوسٹی کا زیادہ ہونا ہے, بلڈ میں سولیوٹ کنسنٹریشن کا زیادہ ہونا ہے, بلڈ کی پی ایچ کے چینج ہونے کے خدشات ہیں. اگر یہ سارا کچھ نہ ہو تو بلڈ گلوکوز لیول یعنی ہائپر گلائسیمیا جو ہے وہ تو اچھی چیز ہو نا آپ کے لیے, کہ گلوکوز ابھی اچھا ہے, کام آئے گی ہمارے, ایسا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے سر. دوسرے طریقے سے بھی اب دوسرے اینگل سے بھی سنیں. بلڈ گلوکوز لیول کیوں زیادہ ہے بیٹی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وہ سیل کے اندر نہیں جا پا رہی, اس لیے بلڈ گلوکوز لیول زیادہ ہے نا بیٹی. تو مسلس کے اندر تک گلوکوز اگر نہ پہنچ پائے تو مسل کس کو توڑ کے انرجی لیں گے؟ جو بیچاری پچھلی بار گلوکاگون اسٹور کی ہوئی تھی, گلائکوجن اسٹور کی تھی, تو اتنی انرجی تو نہیں مل رہی نا ان کو جتنی پہلے ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے ہائپو اور ہائپر دونوں میں ہی بیٹا مسل مال فنکشن ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. اوکے سر. وہ الفا اور بیٹا والا بتانا ہے میں نے, وہ ذرا دھیان سے سنیں. سر اسکرین شاٹ لینا تھا یار, یہ ضروری نہیں تھا, یہ ضروری تھا, میں نے اس لیے یہ بتایا, وہ تو آسان تھا. اوکے سر. اچھا بیٹا چلیں سنیں. الفا ٹیومر کا مطلب ہے سیلز کی تعداد زیادہ ہونا. الفا سیلز اس میں ہو گیا ہے ٹیومر. ٹیومر ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر بیٹا الفا سیل گلوکاگون بناتے ہیں. گلوکاگون کا لیول ہو گیا ہے زیادہ. گلوکاگون بلڈ گلوکوز لیول کو بڑھاتا ہے, تو بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہو گیا ہے بہت زیادہ, اور بلڈ گلوکوز کے لیول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بلڈ گلوکوز کا لیول کا زیادہ ہونا کس پر انفلوئنس کرے گا؟ بیٹا سیلز پر. بیٹا سیلز بیٹا کیا کریں گے؟ انسولین بنائیں گے.
وہ انسولین بلڈ گلوکوز لیول کو ڈراپ کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن ورڈ بڑا مزیدار بولا ہے میں نے, کوشش کرے گی, کر نہیں سکتی. کیوں نہیں کر سکتی بلڈ گلوکوز؟ بھائی الفا سیل میں ٹیومر ہے, ٹیومر کا مطلب وہ سیل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور گلوکاگون مسلسل ہائی رہے گا, بلڈ گلوکوز لیول مسلسل ہائی رہے گا, انسولین بنتی رہے گی اور بلڈ گلوکوز لیول کی کوشش کرے گی کم کرنے کی. کم کیا اتنی دیر میں نئی گلوکوز آ گئی. تو الفا سیل کا ٹیومر کیا کاز کروا رہا ہے؟ اوور ایکٹیویٹی آف دا بیٹا سیل. میں نے ابھی ایک ورڈ بولا کہ آپ کے مسلس کے علاوہ کوئی بھی آرگن, کوئی بھی سیل نارمل سے زیادہ کام کرے تو وہ ڈیمیج ہوتا ہے. سو الفا سیل کا ٹیومر جو ہے, آپ غور کیجئے افیکٹ کس کو کر رہا ہے. ناؤ اٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا بیٹا سیلس. تو بھائی زیادہ کام کرو اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بیٹا سیل بھی ڈیمیج ہو جائیں گے. الفا سیل کا ٹیومر ان کو خود کو تو ڈیمیج کر ہی رہا ہے, کیونکہ ٹیومر سیل نارمل سیل نہیں ہوتے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ الفا سیل کا ٹیومر جو ہے اس نے بیٹا سیلس پر بھی اپنا انفلوئنس رکھا ہے. از اٹ کلیئر ٹو ایوری ون؟ یس سر. جی کوئی اور سوال ہو تو پلیز پوچھ لیجئے. آپ کا یونٹ 10 جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا. فیڈ بیک میکنزم میں پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک چیز ابھی میں نے نہیں بتائی ہے, وہ میں نے بتانی بھی نہیں ہے. آپ کا کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہے یونٹ 10 کا, اور وہ جو ایک چیز میں نے نہیں بتائی وہ ہے اباؤٹ دا ہارمون آف گونیٹس. وہ آپ نے خود دیکھنے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ میں نے وہ پڑھانے نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ سیمی نیفرونس ٹیبیولز کے درمیان میں پائے جانے والے لیڈنگ سیلز میں بنتا ہے, تو آپ کو کک سمجھ نہیں آنی. یا میں بتاؤں آپ کو کہ ایف ایس ایچ جو ہے وہ سیٹلائٹ سیلز پہ افیکٹ کرتا ہے, تو کک سمجھ نہیں آنی آپ کو. سو بیٹا یہ جو گونیڈل ہارمون ہے, ہمارا اگلا ٹاپک ریپروڈکشن ہے. ریپروڈکشن میں جب ہم میل اور فیمیل ہارمونس کو ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے بیٹا آپ کے ساتھ ڈسکس انشاءاللہ کرنا ہے یہ ان کے ہارمونس کو بھی سسٹمز کے ساتھ, اور ان کا ایک بڑا خوبصورت سا میں فلو چارٹ بناؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بھائی گونیڈل ہارمون کبھی نہیں بھولیں گے, گونیڈس کیا کرتے ہیں, یہ والی بات آپ کو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی. سو یونٹ 10 کے حوالے سے, جس میں بڑا ہی لمبا یونٹ تھا یہ, جس میں بھائی آپ نے اسٹارٹ کیا فرام دا نروس کوآرڈینیشن, اور اینڈ تک آتے آتے بیٹا آپ کیمیکل کوآرڈینیشن کو بھی ساتھ ڈسکس کیا, چونکہ پنجاب کی ٹیکسٹ بک میں صرف یہ کوآرڈینیشن کیمیکل اور نروس اکٹھی ایک چیپٹر نمبر 17 میں ہے. ادروائز باقی تمام بکس میں چیپٹر نمبر 17 نروس کوآرڈینیشن اور 18 کیمیکل کوآرڈینیشن, یعنی ہم نے 2 چیپٹر پڑھے ہیں. سو آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن کیوری ہو اباؤٹ دا ٹاپک, یو کین پلیز آسک می. پورا ٹاپک نروس سسٹم کے سٹارٹ. اچھا ایک اور بات, احتیاطاً جو ہے نا بیٹا آپ نے ریسیپٹرز کو دیکھ لینا ہے. صرف ایک بک میں ریسیپٹرز نہیں لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. ریسیپٹرز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ تو چانسز اس کا مطلب بن گیا کہ ریسیپٹر میں سے سوال نہیں آئے گا, لیکن چونکہ 5 میں سے 4 بکس میں ریسیپٹرز کو لکھا ہوا ہے تو آپ ایک بار اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا کہ وہ جی نوسیسیپٹرز کیا ہیں اور تھرمو ریسیپٹرز کیا ہے اور پین ریسیپٹرز اور بھائی کولڈ ریسیپٹرز اور ان کی حوالے سے باتیں. جی عائزہ بولیے کیا سوال ہے بیٹا؟ پرسوں رکھ لیں ٹیسٹ, کل پنکچویشن کا ٹیسٹ بھی ہے انگلش کا. وہ یار اس نے اناؤنس کر دیا, مجھے بتا گیا وہ. میں دونوں کر لیں گے سر. پنکچویشن کا ٹیسٹ مطلب سیریسلی اتنا آسان؟ انگلش ایزی ہے سر, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تھوڑی سی بایو کی زیادہ کر لیں پریکٹس اس بار. اوکے سر. ٹاپک سے ریلیٹڈ بیٹا کوئی اور سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. سر نروس جی بیٹا بولیں سر. جی جی نروس ڈسارڈر کرنا ہے یا نہیں سر؟ اس میں تو بھی نہیں ہوا. نروس ڈس آرڈر ایک پڑھ لیجیے گا ایک بار اس کو. اب نروس ڈس آرڈر میں بتاتا ہوں, الزائمر ڈیزیز, پارکنسن ڈیزیز, الزائمر ڈیزیز, پارکنسن ڈیزیز میرا خیال ہے, اور ایپیلیپسی, یہ آپ کی بکس میں کامن ہے. اس کے علاوہ افیکٹ آف نارکوٹکس, وہ ہیروئن کا کیا افیکٹ ہے اور وہ باقی سارے چیزوں کا کامن انہیلرز کا, یہ نہیں پڑھنے کی ضرورت. صرف نروس ڈس آرڈر میں یہ 3 باتیں آپ نے الزائمر ڈیزیز, پارکنسن ڈیزیز اور ایپیلیپسی کو بیٹا پڑھنا ہے. میں ایک دو لائنوں میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا بہت. ایپیلیپسی کہتے ہیں کہ آپ کے برین سے ریپڈلی بڑی تیزی سے
इलेक्ट्रिक नर्वस डिस्चार्ज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज अ एपिलेप्सी. इसे बेटा एपिलेप्सी कहते हैं. EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है जी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी जो है वो इसका जो है वो EEG, ECG नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसमें फर्क है. तो वो बेटा इसके लिए किया जाता है. कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है जी. आप जो मेडिसिन खाते हैं वो एपिलेप्सी के दरमियान में जो अटैक है उनके ड्यूरेशन को ज्यादा कर देते हैं, ठीक है जी. ये जो है वो इनहेरिटेबल है और आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है और बेटा ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, यानी आपके पेरेंट में नहीं थी लेकिन आपकी बॉडी में भी ये आ सकती है. दूसरी है बेटा आपके पास पार्किंसन डिजीज, ठीक है जी. पार्किंसन डिजीज को हम नाम देते हैं डायमेंशिया, यानी लॉस ऑफ द मेमोरी, ठीक है जी. और पार्किंसन डिजीज में लॉस ऑफ मेमोरी होती है. डीजनरेटिव डिजीज है ये, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज आप किसी भी ऐसी डिजीज को कहते हैं जिसने एज के साथ साथ होना है. और उसके बाद है अल्जाइमर डिजीज. अल्जाइमर के लिए आपने याद रखना है कि हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम विल लीड टू द अल्जाइमर डिजीज. उसके बाद इसमें बेटा डोपामीन का मसला आता है. डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो नहीं बनता. तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूसिंग डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल ग्राफ्ट किए जाते हैं, ठीक है. बस ये एक दो लाइनें हैं इसके हवाले से. डोपामीन सॉरी परकर्सन में आता है, परकर्सन में डोपामीन आता है. और कोई सवाल? थायराइड ग्लैंड स्टोर्स दिस हार्मोन बिफोर देयर रिलीज. सर इस लाइन का थोड़ा सा अपडेट कर. मैंने अगर आपको याद हो तो इसको मैंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, तब भी बच्चे किसी ने पूछा था, नहीं तो ये हम बताते नहीं है. आपको याद है मैंने फॉलिक्यूलर सेल्स बनाए थे? यस सर. माइक पे रहिए जरा. फॉलिक्यूलर सेल बनाए थे और उसके बाहर वाली जो लेयर थी स्क्वेमस एपिथेलियम. मैंने बताया था कि अंदर टायरोसिन के रेजिडुअल मौजूद है. ये देख लें, चलें थोड़ा सा मैं दोबारा याद करवा दूं क्योंकि ये बात बुक से बहुत बाहर है, लेकिन चलें. सपोज अब ये ना ग्रीन कलर से मैंने सेल्स बनाए हैं. यहां पर टायरोसिन के रेजिडुअल मौजूद है अंदर कोर में. टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिसने अपने साथ आयोडीन, ये स्क्वेमस एपिथेलियम सेल आयोडीन को ट्रैप करके अंदर भेजता रहता है. अंदर जाके वो टायरोसिन के साथ मिलके ट्राई आयोडो T2 T1 से शुरू होता है, फिर T2 T3 और T4 यानी जिसमें 3 या 4 आयोडीन वो फंक्शन है. वो बेटा यहाँ पे स्टोर रखता है फॉलिक्यूलर सेल्स में. जब जरूरत पड़ती है तो फिर रिलीज करता है. ये मतलब है इस लाइन का, ठीक है बेटा सायरा? यस सर. और कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लें. आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ. सर वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसके सेल में न्यूरल ग्रैन्यूल की जो रेशियो सबसे ज्यादा होती है? ब्रेन के में बेटा वो पार्ट आपके पास होगा इनर कॉर्टेक्स, ठीक है जी, जो इनर हेमिस्फेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर. तो वो फिर वो नहीं होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो न्यूरो सेक्रेटरी है, वो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर भी रिलीज कर रहे हैं. देखें एक बात ज़हन में रखें कि न्यूरो ट्रांसमीटर इसके अलावा भी रिलीज हो रहे हैं, डोपामीन और वगैरह वगैरह. हाइपोथैलेमस में असल में ना आप थोड़ा सा इसको जरा समझने की कोशिश करनी है. हाइपोथैलेमस जो है ना वो बेटा तवज्जो से सुन लें. डेवलपमेंट स्टेज में यहाँ पर जो आपके फेरेंजियल गिल्स बने थे, है ना, थे ना हमारी बॉडी में फेरेंजियल गिल्स, लेकिन डेवलपमेंट में थे, अब नहीं है. वो बेटा यहाँ से और ऊपर आपको पता है वो जो आपकी अपर रूफ है जॉ की, वो उसमें 2 बोन्स होती हैं जो आपस में फ्यूज अगर ना हो तो आपने क्लेफ्ट पैलेट फरहान पढ़ा था, वो फ्यूज अभी ज़ाहिर है बर्थ के वक्त तो नहीं है, सॉरी डेवलपमेंट के दौरान तो नहीं है. तो यहाँ से सेल्स माइग्रेट करते हैं, यहाँ से ऊपर जाके आपके हाइपोथैलेमस बनाते हैं. तो 2 थ्योरी है. एक थ्योरी तो ये है कि हाइपोथैलेमस सेक्रेटरी सेल है और ये फ्रेंजियल सेल्स है, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स से बने हैं, ठीक है जी, इसलिए ये इतनी एक्टिवली सिक्रीशन करते हैं. और अगर ये इतनी एक्टिवली सिक्रीशन इस वजह से कर रहे हैं कि ये एपिथेलियल सेल की मॉडिफाइड फॉर्म है,
तो एपिथेलियल सेल में नेजल ग्रेन्यूल होते ही नहीं, सही है, उसमें सिंपल आरईआर होता है, नेजल ग्रेन्यूल तो आरईआर की मॉडिफाइड फॉर्म है। दूसरा ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट को हमें तो नहीं पता हम कौन सा देख रहे हैं, दूसरा ये कहता है कि ये बेटा आपके ब्रेन की कुछ सेल हैं जो मॉडिफाई हुए हैं, उनमें मॉडिफिकेशन ये है कि उनके अंदर नेजल ग्रेन्यूल ज्यादा है ताकि ये प्रोटीन बना सके। नेजल ग्रेन्यूल ज्यादा होने का ये मतलब है कि ये नहीं कि वो नेजल ग्रेन्यूल 3, 4, 5 है, बल्कि एक ही है और उसमें सिस्टर्नी और राइबोसोम्स की तादाद ज्यादा है। ठीक है फरहान? ओके सर।